بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے 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 پاکستانیوں، پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، بڑے ادب سے آپ لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امریکہ نے ایک گولی چلائے بغیر عمران خان کو ہٹا دیا، جبکہ یوکرینی صدر کو روس جدید اور مہلک ترین ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود نہیں ہٹا سکا۔ بات یہ نہیں کہ امریکہ طاقتور ہے، روس کمزور ہے یا پھر عمران خان کمزور ہے، یوکرینی صدر طاقتور ہے۔ بات مگر یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کے غدار زیادہ مخلص اور پوری ایمانداری سے امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بچپن میں میری دادی جان اور جتنے بڑے تھے سب سمجھاتے تھے کہ علماء کو برا بھلا مت کہو، گناہ ملتا ہے، دوزخ میں جلو گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک تھی اس ٹائم کے لحاظ سے، لیکن آج کا وقت بہت ہی انوکھا ہے۔ آج کے وقت میں پیسہ، مکاری، چال بازی، پتہ نہیں کہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ آج مذہب کے نام پہ سیاست ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کو بھی اپنی مکاریاں اور چال بازیاں چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں بات کرنے والا ہوں فضل الرحمان صاحب کی، جو دیکھنے میں تو آپ کو فرشتہ صفت لگتے ہیں، لیکن ان کے عیاریوں اور چالاکیوں سے اللہ بچائے۔ ایسا شخص ہے، اس کے حوالے بھی ان لوگوں کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، نہ جانے ان کی منزل کہاں ہے۔ میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ مولانا صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن اس علم کا کیا فائدہ، انہیں اس بنیادی بات کا بھی پتہ نہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہو، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، مگر شاید ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صدقے تھیواں نہ دے دماغ دے، صدقے صدقے۔ امپورٹڈ سرکار کے آنے سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں مولانا صاحب کو بس ایک ہی کام تھا، جس دن دیکھو ان کا بیان فرنٹ پیج پہ ہوتا تھا، عوام مہنگائی سے مر گئی ہے، ہائے مہنگائی، کبھی مہنگائی کے خلاف مارچ تو کبھی جلسے، کبھی زرداری صاحب سے ہاتھ ملایا ہوا ہے جن کو یہ ماضی میں برے سے برا کہا کرتے تھے، اور کبھی مسلم لیگ نون گروپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جن کی مخالفت کرتے یہ تھکتے نہیں تھے۔ آج میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس عالم دین کو کیا کہوں۔ آج جب امپورٹڈ سرکار سے اس کو 4 سیٹیں مل گئی ہیں، اب تو ان کا کوئی بیان نہیں آتا۔ وہ مثال ہے نا بھوکے مداری کی، بھوک مداری کو لگتی ہے، ناچنا بندر کو پڑتا ہے۔ بھوک مداری کو لگتی ہے، ناچنا بندر کو پڑتا ہے۔ کچھ یہی حال میرے وطن کا ہے۔ مشکل فیصلے اشرافیہ کرتی ہے، فاقہ غریب عوام کو کرنا پڑتا ہے۔ اب تو ان کی نظر میں سب ٹھیک ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ مہنگائی۔ اب تو ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ یہ سرکار پوری دنیا کے مسلمانوں کے ناپسندیدہ ملک اسرائیل سے ہاتھ ملانے لگی ہے۔ یہاں پر دین کچھ نہیں کہتا، یہاں پر مولانا صاحب کا کوئی بیان نہیں آتا۔ مولانا صاحب مہنگائی کو بھی چھوڑیں، کچھ غیرت کی گولی کھا لیں۔ جو عوام اسلام کے نام پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے ہی صحیح، امپورٹڈ سرکار کی اسرائیل سے جو جفی ہوئی ہے اس پر کوئی بیان تو دے، کچھ نہیں تو کم از کم مذمت ہی کر دیں۔ عمران خان کو تو آپ کافر کہتے تھے، یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ان کو کیا کہیں گے؟ وہ آپ ہی کے پارٹی کے ایک مولانا صاحب تھے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا، آپ نے عمران خان صاحب کو کافر کہا تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا۔ تو مولانا صاحب
اب سیاست چھوڑ دیں، دین کو سیاست میں مت گھسیٹیں، دین کو دین کی جگہ پہ رہنے دیں، اور سیاست آپ کا کام نہیں۔ بہت پیسے کما لیے آپ نے سیاست میں اس دین کے نام پہ، اب بس کر دیں، یا ابھی بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، جس کو آپ یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اسی یہودی ایجنٹ نے کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، جن سے آپ نے ہاتھ ملایا، جو آپ کے ساتھی بنے، یعنی یہ امپورٹڈ سرکار جن کے ساتھ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انہوں نے ہی امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کو جپھی ڈالی، بلکہ جپھی بھی کیا ڈالی، ان کے جا کے پاؤں پکڑے، جس طرح وہ امریکہ کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، آپ کا کوئی تو بیان آئے۔ وہ مولویا کچھ تا خیال کر گئے، اللہ دے بندیا، اللہ دے ولیا کچھ تا خیال کر گئے، صدقے تھیواں تیرے چلا کیا دے، صدقے تھیواں میں۔ مولانا صاحب، آپ تو اپنے ووٹروں سے بھی غداری کر رہے ہیں۔ ہماری عوام بیچاری بھولی، کبھی اسلام کے نام پہ اور کبھی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آپ کا ساتھ دیتی ہے، اور آپ کو ہوس اقتدار اور دولت حاصل کرنے کے لیے ان سے بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آج تو بولیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل جو شخص 3 ٹائم کی کھاتا تھا وہ 2 ٹائم کا کھاتا ہے، جو 2 ٹائم کا کھاتا تھا اسے آج 1 ٹائم پر کھانا بھی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ آج آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتا، ٹیکس پر ٹیکس، غریب جائے تو جائے کہاں؟ آج آٹا 100 روپے کلو ہے، 100 روپے کلو۔ 100 روپے کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ایک غریب کے لیے 100 روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ کس طرح، جو شخص دن میں 500 روپے کماتا ہے، وہ 100 روپے کا صرف آٹا اس کو گھر پہ پورا نہیں ہوگا، کم سے کم 200 روپے کا آٹا چاہیے اس کے کنبے کے لیے، کم سے کم روز کا۔ اور سبزی ہے، گھر کے اخراجات ہیں، کہاں سے لے کر آئے گا بیچارہ غریب؟ آٹا 100 روپے کلو، اور ہماری عزتیں سستی ہو گئی ہیں۔ بات تو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، سرے عام بولیاں لگا کے بازار میں، آپ نے خبریں سنی ہے نا؟ کئی ماں باپ بیچارے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، بلکہ کی ہیں۔ بیچارے لوگ موٹر سائیکلیں بیچ کے سائیکلیں لے رہے ہیں۔ غریب جو رکشہ چلا کر اپنے بچوں کا رزق کماتا تھا، وہ رکشہ جلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے، وہ بیچارہ کمائے کیا اور کھائے کیا؟ 250 کے قریب پیٹرول۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے، لیکن بیان تو دے سکتے ہیں، مارچ تو کر سکتے ہیں، جو عمران خان کی حکومت میں آپ کیا کرتے تھے۔ ان جھوٹوں کو جنہوں نے آج نیب ختم کر دی اور NRO 2 لے لیا، ان کو آپ کچھ تو کہیں، ان کے مخالف کوئی تو بیان دیں، نہیں تو یاد رکھیں مولانا صاحب، یاد رکھیں، آج جو عوام آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے سر پر جوتے مارے گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کھائیں اور صراط مستقیم پر آ جائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں۔ یہ پیسے، یہ شان و شوکت، یہ بڑی بڑی گاڑیاں سب یہیں دھری رہ جائیں گی۔ اور آخر میں آپ سب سے اجازت چاہتے ہوئے بس اتنا کہوں گا، گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو برائے مہربانی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں انتظار کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد۔